صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ 17 میں سے 11 رکعتیں ایسی ہیں جو سرن ہیں اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں، یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطأ امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو، پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ موصوف جب تک جھوٹ نہ بولیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کس طرح دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ امام مالک نے باب باندھا ہے کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرنی، اور نیچے سے حدیث لائے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر آپ نے قرات نہیں کرنی۔ یہ جہری نماز کے لیے، اور یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس کے اوپر امام مالک نے باب باندھا ہے کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرنی ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے موطأ امام مالک، نمبر 282، ترک القراءت خلف الامام فیما جہر فیہ۔ اب آگے دیکھیے 283، مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام۔ اب 283 نمبر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، یا جابر بن عبداللہ ہے ہی نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے 276 نمبر پر ہے، وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو امام مالک نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی ام القرآن، کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں باب ہے، نہ اس میں جہری کا ذکر ہے نہ اس میں سری کا ذکر ہے۔ یہ موصوف جھوٹ بول رہے ہیں۔ 283 نمبر پر حدیث ہے کہ سوال کیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو کیا قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اس میں کوئی جہری کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے، کتابوں والے ہیں، علمی کتابیں ہیں، آپ باب کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حدیث کو دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اس میں کسی جہری کا ذکر نہیں ہے نہ سری کا ذکر ہے۔ جب بھی آپ امام کے پیچھے ہوں گے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور آگے حدیث نمبر 284، امام مالک کہتے ہیں وکان عبداللہ بن عمر لا یقرأ خلف الامام، کہ عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے ہوتے تھے تو قرات نہیں کرتے تھے، نہ یہ سری کا ذکر ہے نہ یہاں جہری کا ذکر ہے۔ تو احناف کا موقف ہے کہ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور یہی کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گولڈن چین ہے، مالک نافع ان عبداللہ بن عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے نہیں کرنی، تو آپ نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جھوٹ کیسے بولا؟ اب آئیے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں باب جو کہہ رہا ہے کہ امام مالک نے باب باندھا ہے۔ اب یہ دیکھیے 276 نمبر یہ حدیث ہے موطأ امام مالک میں، وحدثنی ان مالک ان وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، جو بندہ نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہوگی، الا وراء الامام، ہاں امام کے پیچھے ہو تو۔ اب اس حدیث پر اس نے جھوٹ بولا کہ اس حدیث کو لانے سے پہلے امام مالک نے باب باندھا ہے کہ جہری نماز کے لیے، حالانکہ کوئی باب نہیں، یہاں باب صرف یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ یہ آپ کو آپ نے نمبر دیکھا 276۔ اب آئیے پیچھے 275، یہاں سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے جو بخاری میں بھی حدیث آئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 274، باب ما جاء فی ام القرآن، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں باب۔ دیکھا دوستو آپ نے کتنا بڑا جھوٹا ہے، کس دھڑلے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کہ امام مالک نے باب باندھا ہے کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرنی۔ اس کے نیچے لے آئیں حدیث
کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، کوئی باب نہیں اس بارے میں۔ ہاں یہ باب ہے، لیکن اس کے نیچے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر سے سوال ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ فرماتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، یہ مطلقاً فرمایا نہیں کرنی چاہیے، نہ سری کا ذکر ہے نہ جہری کا ذکر ہے۔ یہ باب کا نام لے کے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم باب بھی نہیں ہیں، علمی کتابی ہیں۔ علمی کتابی ہیں تو آپ حدیث کو دیکھیں، آپ حدیث کو دیکھیں۔ اور آگے کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، اور کوئی وضاحت نہیں ہے اس میں، مطلقاً ہے، یا کوئی چیز یہاں نہیں موجود کہ سری ہے یا جہری ہے۔ یہ موصوف دھوکہ دے رہے ہیں، اور کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث لا کے امام مالک نے جو باب باندھا ہے، جھوٹ۔ آگے دیکھیے، اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے، کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا ابن ماجہ کی حدیث نمبر 843، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نقر فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین اولیین، کہ ہم ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں سورت بھی پڑھتے تھے۔ کیا یہ سورت پڑھتے ہیں؟ اور کیا یہ سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کو ملانا واجب سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ منسوخ ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا۔ مسلم شریف میں آئیے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نماز بتاؤں گا آپ کو بخاری مسلم سے، مسلم میں آئیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں پیچھے صحابی نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورت پڑھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کون مجھ سے جھگڑ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ میں آگے قرات کر رہا ہوں اور تم پیچھے بھی سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہو، قرات کر رہے ہو، تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ مسلم شریف 398 نمبر حدیث ہے، اور دوسرا اس کا نمبر ہے 887، اور دوسری حدیث ہے 888، اور دوسرا نمبر اس کا 398۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کون ہے جو قرات کر رہا میرے پیچھے؟ تو زہر کا ذکر بھی ہے اور عصر کا ذکر بھی ہے۔ تو جابر بن عبداللہ نے کہا ہم پڑھا کرتے تھے، زہر میں پڑھا کرتے تھے، عصر میں پڑھا کرتے تھے، سورت بھی پڑھا کرتے، سورہ فاتحہ بھی، اور ساتھ ملایا کرتے تھے، اور مسلم میں بھی آ گیا۔ تو اس بات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ پڑھا کرتے تھے صحابہ، جو جابر بن عبداللہ نے کہا پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو موصوف کس طرح دوگلی پالیسی کر رہے ہیں، حدیث کو کھول کے نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں جھوٹے اور مکار۔ اور پھر اس کے بعد فتویٰ ہے جابر بن عبداللہ کا، 313 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ آپ نے مطلقاً فرمایا ہے، اس میں کوئی خاص کسی سری یا ظہری کا ذکر نہیں ہے۔ 313 نمبر ترمذی شریف حدیث ہے، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز مکمل نہیں۔ ہاں الا ان یکون وراء الامام، کہ اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں کسی سری کا ذکر نہیں ہے، نہ کسی جہری کا ذکر ہے۔ تو مطلقاً یہ حکم ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے قرات نہیں کرنی ہے، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ 850 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ میں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 850، اور یہ بھی روایت حضرت جابر سے ہے، ان جابرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقرات الامام له قرات، جس کا کوئی امام ہو، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھا، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ کس طرح یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ابن ماجہ سے 843، جس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ابن ماجہ 843 کہ ہم امام کے پیچھے ظہر عصر میں قرات کرتے تھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں سورت ملاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے، 358 نمبر حدیث اور 888 نمبر حدیث۔ آگے دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ کا فتویٰ 313 نمبر حدیث ترمذی میں،
اور ابن ماجہ میں فتویٰ ہے اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من کان لو امام، جب امام کے پیچھے ہو فقرات الامام لہ قرات، تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے ابن ماجہ 850 نمبر حدیث، البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اب آگے دیکھیے اور کیا کہتا ہے۔ اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو تابعی ابو صائب نے پوچھا، ابو صائب نے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا یا فارسی اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو، اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا یا فارسی اقرا بہا فی نفسک، اس کو آہستہ پڑھ، تو دل میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو قرات نہیں کہتے ہیں، اس نے کہا آہستہ پڑھ، یہ معنی ہی غلط ہے۔ فی نفسک کا معنی ہے اس پر غور کر، یعنی جب قرات نہ ہو، امام سری قرات کر رہا تو تم سورہ فاتحہ پر غور کیا کرو، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں 5269 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خطائیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، ما حدثت بھی انفسہا، جو ان کے دلوں میں باتیں آتی ہیں، تو یہ جب تک وہ بات نہ کریں، عمل نہ کریں۔ وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں اذا طلق فی نفسی، جو آدمی دل میں طلاق دے دے فلیس بشین، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ جو دل میں بات ہوتی ہے اس کا نہ اس کو قرات کہتے ہیں نہ اس پر کوئی حکم لگتا ہے۔ تو فی نفسی کا معنی ہے کہ دل میں اس پر غور کیا کرو، دل میں پڑھا نہیں جاتا، اس کو قرات ہی نہیں کہتے۔ نمبر 2، جو اس نے امام بخاری کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور لو لیول پر وہ کتاب آتی ہے جزء قرات، بالکل اس میں بے سند حدیثیں ہیں اور بے سند روایتیں ہیں۔ امام بخاری کا طریقہ ہی الگ ہے۔ امام بخاری کو آپ بخاری کو پڑھیں، امام بخاری پہلے قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں، اس کے بعد جو امام بخاری حدیث لاتے ہیں، پھر اقوال لاتے ہیں۔ تو یہاں شروع ہی پہلے قول سے شروع ہو رہا ہے، ضعیف قول سے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو حدیث ہے اس میں انبانا سفیان، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان نے۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں اور 210 میں یہ جاتے ہیں مکہ، اور امام سفیان جو ہے وہ مکہ میں رہتے ہیں اور 198 میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا امام بخاری 4 سال کی عمر میں انہوں نے کوئی رابطہ کیا یا حدیث لی امام سفیان سے؟ نہیں۔ تو فرما رہے انبانا سفیان، ہمیں خبر دی سفیان نے۔ دوسری طرف کیا یہ کہتا ہے کہ ہماری جو نماز بخاری مسلم سے، صحیح مسلم میں 904 نمبر، 404 نمبر، 905 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اور امام مسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، یہ صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں صحیح ہے۔ 922 نمبر حدیث ہے نسائی میں صحیح حدیث کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام قرات کرے تم خاموش رہو، اس لیے کہ امام کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اب اس نے جو سختوں کی بات کی ہے، یعنی کہ پہلے امام چپ رہے اور مقتدی قرات کرے، بعد میں امام قرات کرے، یہ تو امام کی اتباع نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے امام کی اتباع کرنی ہے۔ نسائی شریف 922 نمبر حدیث کے اس لیے امام بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس میں امام کی اقتداء تو ہوئی نہیں، پہلے مقتدی تلاوت کر رہا ہے اس کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے۔ اور جہاں سختوں کی بات ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، جو سکتے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں ثنا پڑھتے تھے، اتنے لمبے سکتے نہیں ہوتے تھے کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 744 نمبر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سکتہ کرتے تھے اس میں کیا لفظ کیا، اس کا تھوڑی دیر کے لیے آپ چپ ہوتے تھے اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قرات کرنے سے پہلے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم باعد بینی و بین خطایا اس طرح ایک دعا پڑھتے تھے، اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثنا پڑھتے تھے۔ تو اس وقت جو بات کر رہے ہیں ایک شاذ قول لے رہے ہیں جزء القرات سے امام بخاری کی، جس میں بے سند روایات ہیں اور صحیح اور مرفوع روایت کو ٹھکرا رہے ہیں۔
اور مسلم شریف میں حدیث ہے 577 اور دوسرا نمبر ہے 1298۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ امام کے پیچھے ہوں تو قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ فرمایا لا قرات مال امام فی شیئن، امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ یہ سری کا ذکر ہے اور نہ جہری کا ذکر ہے۔ تو احناف کا موقف پختہ ہے کہ یہ مطلقاً حکم ہے۔ جابر بن عبداللہ بھی کہتے ہیں 313 نمبر حدیث کہ مطلقاً آپ نے امام کے پیچھے ہو تو آپ نے قرات نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اور خود ان کا عمل 283 نمبر حدیث موطا امام مالک میں کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا، فرماتے تھے امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں فتویٰ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 577 اور دوسرا نمبر 1298 کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے۔ اور 850 نمبر حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے صحیح حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں۔ آپ کو ایک تو دلیل لاؤ نا جس میں یہ ہے کہ سری نمازوں میں آپ نے قرات کرنی اور جہری میں نہیں کرنی۔ آپ جو دلیل لائے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ 843 نمبر حدیث ابن ماجہ میں، جابر بن عبداللہ کہتے کہ ہم امام کے پیچھے سرکار کے پیچھے زور اثر میں پڑھتے تھے، اس کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ 888 نمبر حدیث، 398 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب اسم ربک الاعلیٰ پڑے گی تو آپ نے منع فرما دیا۔ کون مجھ سے جھگڑ رہا ہے قرات کے بارے میں؟ اب آگے دیکھیے کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں، اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نا بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا، اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے، ایک شراب کی نکل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو، اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے ہیں۔ دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا، وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوستو یہ شدت کس نے اختیار کی ہے؟ وہابی بھی اس طرح شدت نہیں کرتے جس طرح اس نے شدت کی، آپ نے دیکھا، اور پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں شدت ہے۔ خود اس نے کس انداز سے بات کی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب یوٹرن کیسے لے رہا ہے؟ کہاں جہری نمازوں میں جو ہے وہ آپ نہ پڑھیں، سری نمازوں میں آپ پڑھیں۔ دلیل لائن پر آپ پہلے دلیل لیتے تھے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اب جہری نمازوں میں وہ دلیل کہاں گئی؟ تو پتہ چلا یہ محدثین اور یہ فقہا اور بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب امام کے پیچھے ہیں پھر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ صرف امام نے پڑھنی۔ اور 904 نمبر مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ نسائی میں 922 نمبر حدیث ہے کہ امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو پتہ چلا لا صلاۃ والی جو حدیث ہے ایک منفرد کے لیے اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے کیا ہے؟ خاموش رہے۔ اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 850 اور مسلم شریف 1298 نمبر حدیث۔